پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں نائحہ نامی ایک شخص رہتا تھا جو کہ حد درجہ کا کاہل اور بیکار آدمی تھا۔ وہ اپنی بیوی، بچوں اور گھر کے مسائل کی طرف توجہ دینا تو دور، نہ ہی اپنی زمینوں اور باغوں کی دیکھ بھال کرتا تھا۔ اسے تو بس ایک ہی دھن لگی ہوئی تھی، سونا بنانے کا گر۔ سونا بنانے کا بھوت اس کے سر پر ایسا سوار تھا کہ باقی کسی کام کی طرف وہ دھیان ہی نہیں دیتا تھا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ کچھ ہی عرصے میں کنگال ہو گیا۔ برے دنوں کے لیے جو تھوڑا بہت بیوی نے سنبھال کر رکھا ہوا تھا وہ بھی آخر کب تک چلتا؟ گھر میں چولہا جلانا مشکل ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ نوبت فاقوں تک پہنچتی، اس کی بیوی اپنے والد صاحب کے گھر گئی اور ان سے سارا حال بیان کیا۔ ان کے والد ایک عقل مند اور تجربہ کار آدمی تھے۔ تحمل سے ساری بات سننے کے بعد سوچ میں پڑ گئے۔ آخر کار اپنی بیٹی کو تسلی دے کر کہا، تم واپس گھر جاؤ، میں نائحہ کو سمجھا دوں گا۔ جب تک تمہارے گھر کے حالات نہیں سنور جاتے تب تک میں تمہاری مدد کروں گا۔ نائحہ کی بیوی مطمئن ہو کر اپنے گھر واپس چلی آئی۔ دوسرے دن نائحہ کے سسر نے اسے رات کا کھانا اپنے ساتھ کھانے کی دعوت دی، جسے نائحہ نے بخوشی قبول کر لیا۔ پرتکلف کھانے کے بعد جب دونوں آتش دان کے پاس بیٹھ کر سبز چائے کی چسکیاں لے رہے تھے تو نائحہ کے سسر نے رازدانہ لہجے میں کہا، نائحہ، مجھے علم ہے کہ تمہیں سونا کتنا پسند ہے۔ دراصل مجھے سونا بنانے کا ایک گر معلوم ہو گیا ہے۔ باقی سب چیزیں تو میں نے اکٹھی کر لی ہے، بس ایک چیز اگر مل جائے تو پھر سمجھو کہ ہم سونا بنانے کا کارخانے کے مالک ہو جائیں گے۔ کیا تم وہ چیز حاصل کر سکو گے؟ نائحہ اپنے سسر کی بات سن کر خوشی سے پھولا نہ سمایا اور بہت اشتیاق سے پوچھا، جناب جلدی بتائیں وہ چیز کیا ہے؟ میں وعدہ کرتا ہوں کہ چاہے کچھ بھی ہو میں اسے حاصل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دوں گا۔ نائحہ کے سسر نے مسکراتے ہوئے کہا، تو پھر سنو، کیلے کے درخت کے پتوں کے نچلے حصے والا باریک سفید ریشوں کا پاؤڈر اگر 3 کلو گرام ہی مل جائے تو کام بن جائے گا، لیکن یہ خیال رہے کہ یہ صفوف تمہارے اپنے باغ کے درختوں کے پتوں کا ہو۔ اگلے روز صبح سویرے نائحہ اپنے کیلے کے باغ کی طرف چلا، لیکن یہ دیکھ کر بہت افسردہ ہوا کہ اس کی بے توجہی اور کاہلی کی وجہ سے سبھی درخت سوکھ کر گر چکے ہیں، لیکن اس کے سر پر تو سونا بنانے کا سودا سمایا ہوا تھا۔ چنانچہ اس نے ہمت نہیں ہاری اور اپنے باغ کے سوکھے درخت کٹوا کر نئے درخت لگوانے کے لیے کھدائیاں شروع کروا دیں۔ پھر دن رات اس کی دیکھ بھال اور حفاظت کرنے لگا اور اپنے باغ میں اتنی محنت کرتا دیکھ کے گاؤں کے دوسرے کسان اور زمیندار سب حیران تھے کہ آخر کار اس کی محنت رنگ لائی اور درختوں میں پھل لگنا شروع ہوئے۔ اب اس کے پکنے کا انتظار تھا۔ آخر وہ دن بھی آیا جب نائحہ بہت خوش ہو کر درختوں کے پتوں کے نچلی سطح والے ریشوں کا سفید پاؤڈر جمع کرنے میں مصروف تھا۔ اسے درختوں پر اگے ہوئے کیلوں کے گچھوں سے ذرا بھی دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اس بات سے بھی بے خبر تھا کہ اس کی بیوی اور بیٹے درختوں سے پکے ہوئے کیلوں کے بھاری گچھے اتار رہے ہیں۔ اس کے دماغ پر تو بس سونے کا خبت سوار تھا۔ چنانچہ کئی روز کی محنت کے بعد جب وہ 3 کلو گرام سفید صفوف کیلے کے درخت کے پتوں کا اپنے عقل مند سسر کے پاس لے کر گیا اور سونا بنانے کا گر معلوم کرنے لگا، اس کے سسر نے مسکراتے ہوئے کہا، لیکن نائحہ، اب تو تم خود ڈھیر سارے سونے کے مالک بن چکے ہو۔ جاؤ اپنے گھر جاؤ، تمہاری محنت کا پھل سونے کے سکے تمہارے گھر میں موجود ہے۔ نائحہ بھاگم بھاگ گھر پہنچتا ہے تو کیا دیکھتا ہے کہ اس کی بیوی اور بچے گھر کے کمرے میں اس کے منتظر ہیں اور میز سونے کے بے شمار سکوں سے بھری ہوئی ہے۔
नायहा जितना खुश था उतना ही उसे हैरत हो रही थी। उसने हैरत और खुशी के मिले जुले तासुरात के साथ ना पूछा, इतने ढेर सारे सोने के सिक्के तुम्हें कहाँ से मिले? ये सब तुम्हारी मेहनत का फल है। अपने बाग के फल फरोख्त करके ये सिक्के मिले हैं। अगर खुदा ने चाहा तो हर साल इतने सारे सोने के सिक्के मिलते रहेंगे। उसकी बीवी ने मसरूर लहजे में जवाब दिया। तब नायहा को समझ आया, उसे एहसास हुआ कि उसके दाना ससुर ने उसे मेहनत में बरकत है का सबक कितने मौसर अंदाज में सिखाया है। उसने अपने दिल में पुख्ता अज़म किया कि आइंदा ना तो मैं अपने बीवी बच्चों और घर के मसाइल से बेतवज्जुही बरतूंगा और ना ही अपने बाग में मेहनत से जी चुराऊंगा। और मज़ीद कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए।